لیکن کشمیر کے بارے میں شروع ہی میں تنازع یہ ہوا کہ بعض حکمران جو ہیں وہ ہندو تھے اور آبادی کی اکثریت مسلمان تھی. جیوگرافیکل کانٹیگوٹی جو تھی وہ پاکستان کے ساتھ تھی. پارٹیشن اس طرح سے کیا گیا کہ ہندوستان کا بھی ایک ربط بنایا کشمیر کے ساتھ. اور اس کے بعد اب پہلی جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی مسٹیک ہے وہ یہ کہ کوئی 2 ہفتے تک مہاراجہ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سلسلہ جنبانی کرتے رہے اور ان کی کوشش تھی, ان کی خواہش تھی کہ ان کو آزاد تسلیم کر لیا جائے. پاکستان ان کے ساتھ انگیج نہیں ہوا. اس دوران ہمارے یہاں سے لشکر جانے شروع ہوئے, قبائلی لشکر. انہوں نے کشمیر کے کچھ علاقوں کو فتح کر لیا جو آزاد کشمیر کہلاتے ہیں. اس کو پریٹیکسٹ بنا کے مہاراجہ نے ہندوستان سے مدد مانگی اور ہندوستان نے اس کو بہت انٹیلیجنٹلی ہینڈل کیا اس چیز کو. ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان نے اپنا گورنر جنرل بنا لیا تھا. ماؤنٹ بیٹن نے یہ مشورہ دیا کہ پہلے کشمیر کا ایک سیشن کروائیے انڈیا کے ساتھ, پھر وہاں پہ فوج بھیجیے گا. یہ آئیڈیا ماؤنٹ بیٹن ہی نے دیا گورنر جنرل کی حیثیت سے. سو کشمیر کا ایک سیشن انہوں نے اس طرح سے کروایا کہ آج جو ہم 27 تاریخ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا یاد کر رہے ہیں, 25 اکتوبر سے موومنٹ شروع ہوئی اور 26 اکتوبر کو وہاں کے جو وزیر داخلہ تھے پٹیل صاحب, انہوں نے وی پی مینن کو جو ان کا سینئر آفیسر تھا اسے یہ ذمہ داری دی کہ وہ کشمیر جائے, جموں جائے اور مہاراجہ سے ملاقات کرے. اب ایک کتاب ہے جو آپ میں سے یہ میں دے کے آیا تھا کہ اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیں, اور IR کے اور ہسٹری کے بچوں کو ضرور پڑھنی چاہیے. انکمپلیٹ پارٹیشن, یہ ایلسٹر لیم کی کتاب ہے اور ایلسٹر لیم نے اس میں گرافک ڈیٹیلز دی ہیں کہ 25 تاریخ کو کیا ہوا, 26 کو کیا ہوا, 27 کو کیا ہوا. 26 تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مینن نے مہاراجہ کے ساتھ ایکسیشن کی ڈاکومنٹ سائن کروائی اور وہ ڈاکومنٹ لے کے لکھنؤ آئے اور سب دہلی آئے. انہوں نے ایلسٹر لیم نے بہت ناقابل تردید شواہد کی مدد سے بتایا ہے کہ 26 تاریخ کو مینن کی مہاراجہ سے ملاقات نہیں ہوئی اور وہ بعد میں ہوئی, بعد میں ڈاکومنٹ بنی اور ڈاکومنٹ بعد میں بنی. 27 تاریخ کی صبح ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں اتر چکی تھیں. تو یہ تو انہوں نے پہل کاری کی قبضہ کرنے کی, بعد میں سیشن بھی کروا دیا. اب ہندوستان کی ایشو لے کے اقوام متحدہ میں گیا اور وہاں بھی ماؤنٹ بیٹن نے مشورہ دیا وہاں کی. یہ ہندوستان کی کابینہ سے بھی نہیں آیا, یہ نہرو صاحب سے بھی نہیں آیا یہ مشورہ. یہ ماؤنٹ بیٹن کا مشورہ تھا ایز گورنر جنرل آف انڈیا. 2020 میں کہ ساری دنیا کو لاک ڈاؤن میں جانا پڑا اور تب ان کو احساس ہوا کہ لاک ڈاؤن کے اندر آپ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے پروگرامز کا مقصد آپ کو کشمیر کے ایشو کے اوپر ایک معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ جعفر صاحب نے انتہائی تفصیل کے ساتھ تمام واقعات پر شروع سے روشنی ڈالی کہ یہ مسئلہ کس طرح سے پیدا ہوا اور ابھی اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. صرف مذاکرات کے ذریعے ہی اس کا حل ممکن ہے, جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے. صرف اس کے علاوہ کل چونکہ سنڈے تھا اور 27 اکتوبر کے دن بلیک ڈے پہ ہماری جو آرٹس اینڈ کلچر سوسائٹی ہے انہوں نے ایک آن لائن آرٹ کمپٹیشن بھی آرگنائز کیا تھا کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے, اور اس کا تھیم یہ تھا کہ کشمیر ہماری نظر میں کیا ہے. اس کے اوپر بہت ساری انٹری ہمیں موصول ہوئی اور اس میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے وہ میں پروفیسر شاہد صاحب کی اجازت سے ان کے ونر کے نام یہاں پہ اناؤنس کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے آن لائن کمپٹیشن کل ہوا تھا کراچی یونیورسٹی کا, اس میں عائشہ فیصل ہیں جو ڈپارٹمنٹ آف DPT سے ہیں اور ان کی پہلی پوزیشن ہے. امیمہ جو بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہیں ان کی دوسری پوزیشن ہے آرٹ کمپٹیشن میں, اور ترکیب صدیقی جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں ان کی تیسری پوزیشن ہے. جعفر صاحب کی تقریر کے بعد میرا خیال ہے مجھے یہ کہنا میں کوئی
احتجاج نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً سارے ایریاز کو کور کر دیا فرام ہسٹری ٹو دا پریزنٹ کنٹمپرری. ٹیکنیکل ہرڈل پاکستان کے لیے آتی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے تحت جمع ہونا چاہیے, یعنی پلیبسسائٹ یا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ٹو دا کشمیری پیپل, وہ پورے کشمیر کے متعلق ہے. وہ صرف جموں اینڈ کشمیر نہیں بلکہ وہ کشمیر کے لیے بھی اپلائی ہوگا جو اس وقت پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہے, یعنی آزاد کشمیر. اگر کبھی بھی پلیبسسائٹ ہوا یا کبھی بھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی رائٹ دی گئی لوگوں کو تو وہ پورے کشمیر پہ اپلائی ہوگی, جو اس وقت پاکستان کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. اور یہ ایک ٹیکنیکل اور لیگل ہرڈل ہے جس کی وجہ سے جیسا ہے اور جہاں ہے کی بنیاد پہ پالیسی چلائی جا رہی ہے. ختم کیا ہے 3070 اور 35A, وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا, اس کی لیگل اسٹیٹس وہی رہے گا جو پہلے تھا 2019 سے. تو یہ ایک ایسا فلو ہے جس کو پاکستان کو بار بار چاہیے کہ وہ اس کو دنیا کے سامنے پیش کرے کہ اس وقت جو انڈین پوزیشن ہے اٹس بیسیکلی انیکسیشن. انہوں نے انیکس کر لیا ہے, انہوں نے پہلے آکوپائی کیا تھا لیکن اب انہوں نے مکمل فوجی قبضہ کر لیا ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ فیکچولی دیکھیے کہ انڈیا کی 9 لاکھ فوج ہارڈلی 8 ملین لوگوں کے اوپر مانیٹر کر رہی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ہر 10 کا بلکہ 5 آدمی کسی بھی زیادہ کے اوپر ایک فوجی ہے. اس کا مطلب ایک اور چیز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بالکل سیریس ریزسٹنس موجود ہے, یعنی انڈین فورسز اگر چلی گئی تو یہاں پہ ایسی بغاوت ہو جائے گی یا ایسی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی کہ وہ انڈین گورنمنٹ کے قابو میں نہیں رہے گی.